خیبر پختونخوا میں حالیہ پرتشدد واقعات کی لہر سے صوبے کے عوام اور سیاسی قیادت میں ایک بے چینی پائی جاتی ہے۔ سابق سینیٹر اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سابق چیئرمین افراد شاہ خٹک اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ان سے صوبے میں شدت پسندی کے عناصر کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ افراد صاحب، عام لوگ تو عسکریت پسندوں کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ کل کے مینگورہ والے مظاہرے میں سیاسی رہنماؤں کی طرف سے بھی بہت سخت زبان استعمال کی گئی۔ کیا حکومت اور سیکیورٹی ادارے وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں جن کی ضرورت ہے؟ جی، بڑی مہربانی آپ کی۔ میں اصل میں کل مقررین میں سے میں بھی ایک تھا۔ مقررین لوگوں کے چہرے پڑھ کے تقریریں کر رہے تھے اور یہ غم و غصہ لوگوں کے سینوں میں پایا جاتا تھا اور ان کے نعروں میں پایا جاتا تھا۔ لوگوں کو یاد ہے کہ 2008 اور 2009 میں جیسے ان کے علاقے کو دہشت گردوں کے حوالے کیا گیا، طالبان کے حوالے کیا گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے مصائب جھیلے، ان کے اوپر مظالم ہوئے، ان کا قتل عام ہوا، ان کے گھر لوٹی گئے، ان کی عزتیں لوٹی گئی۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ اندازہ ہے کہ حال ہی میں طالبان سے TTP سے مذاکرات کے نام پہ جنرل فیض نے جو شروع کیا تھا، اس کی وجہ سے طالبان دوبارہ آ گئے ہیں اور کوئی معاہدہ وغیرہ کوئی چیز نہیں لوگوں کو بتائی گئی، لیکن طالبان ان کے علاقے میں آ گئے ہیں۔ وہ گاڑیوں پہ فائرنگ کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں، اغوا برائے تاوان کر رہے ہیں، اور ایک طرح سے انہوں نے متوازی حکومتیں قائم کی ہیں، وہ اپنی عدالتیں بنا رہے ہیں۔ تو لوگوں میں غم غصہ ہے، وہ کہتے ہیں ریاست کہاں ہے؟ وہ اتنا جو ہم خرچہ کرتے ہیں دفاع پہ، اتنی ملک اور اتنی بڑی فوج، تو اپنے لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، اور سوات جو ہے وہ تو ڈیورنڈ لائن سے دور ہے، وہاں تک یہ پہنچ کیسے گئے ہیں؟ تو جو حالات آپ بتا رہے ہیں افراد صاحب، یہ اسی طرح کے حالات ہمیں لیٹ 2010 کے پاس اگر ہم وہی سوات آپریشن کی اس زمانے کی بات کرتے ہیں تو اس وقت بھی اسی طرح کے حالات سے کتنا مختلف ہے اس وقت وہاں پہ؟ بالکل اسی طرح کے حالات ہیں۔ اس دفعہ فرق یہ ہے کہ لوگوں میں شعور آ گیا ہے۔ اس وقت لوگوں کو کہا گیا تھا کہ یہ شریعت نافذ کر رہے ہیں، اسلام ہے، جہاد ہے۔ کل ایک زبان سے بار بار یہ بہت بڑا مجمع چیخ رہا تھا کہ یہ جہاد نہیں، یہ فساد ہے، اور یہ جو بین الاقوامی بڑی طاقتوں کی کشمکش ہے، اس کی جنگ ہماری خون کی پر لڑی جا رہی ہے۔ تو یہ شعور لوگوں میں جو ہے، یہ فرق ہے۔ اس وقت شعور اتنا نہیں تھا۔ تو اس دفعہ آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کھڑی ہے، عوام کی طرف سے ریزسٹنس ہے۔ ایک دوسرے پہلو پہ اگر ہم دیکھیں، آپ نے بھی ذکر کیا جس طرح سے مذاکرات TTP کے ساتھ تھے، کافی عرصے تک TTP سے حکومت نے مذاکرات کی کوشش کی ہے، اور ایمن الظواہری کے ڈرون میں مارے جانے کے بعد یہ عمل تقریباً ختم ہو چکا۔ آپ کے خیال میں کس طرف جاتے ہیں حالات؟ یہ اگر اسی ڈائریکشن میں جس طرح کی بن رہی ہیں چیزیں، تو کس ڈائریکشن میں جائیں گے آگے حالات؟ جی، میرا خیال ہے، میری ناقص رائے، میری ناچیز رائے یہ ہے کہ اصل میں مذاکرات تو ایک ڈھونگ تھا، ایک اسموک اسکرین تھا ان کو یہاں لانے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں جو پاکستانی جرنیل ہیں، انہوں نے جیسے طالبان کو افغانستان کے اوپر مسلط کیا ہے، اسی طرح پاکستانی پشتونوں کا علاقہ بھی ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ جی، وزیرستان سے لے کر سوات تک یہ آ گئے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر آ گئے ہیں۔ بنو میں اس دن گیا تھا پچھلے ہفتے، بنو میں وہ عدالتیں بنا رہے ہیں، سوات میں عدالتیں بنا رہے ہیں۔ یہ ایسی بات کی کوئی غلطی نہیں، اتفاق نہیں ہے، میرا خیال منصوبے کا حصہ ہے، تاکہ جو یہ ایک چلتا ہے افغانستان میں، اس کے خلاف جو امن کی تحریک ہے، جمہوریت کی تحریک ہے، اس کو یہاں پہ دبایا جا سکے، اور اس کے لیے طالبان کی بندوقیں استعمال ہو سکے۔ لیکن افضل صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جرنیلوں نے یہ اگر کیا ہے فار ایگزامپل، تو یہ الزام جس طرح کا ہے، اس کو کس طرح سے آپ سپورٹ کس طرح سے کریں گے؟ ایک تو وہ فیکٹر ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ ہے، اور دوسرا یہ کہ حکومتی لوکل حکومت بھی تو ہے، صوبائی حکومت بھی تو ہے، ان کی طرف سے کیا چیزیں اب تک سامنے آئی ہیں، ان کی طرف سے کیا اقدامات آئے ہیں، اور اگر یہ ہو رہا ہے اسی طرح کی جس طرح کی آپ نے کہا کہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس کے بعد ان کو ان مذاکرات کے جو پردے میں یہاں پہ لایا گیا، تو یہ ڈائریکشن بنتی پھر اس طرح سے، تو صوبائی حکومت کی مرضی بھی اس میں شامل ہے؟ اس صوبائی حکومت سے پوچھتا کون ہے؟ یہ وزیر اعلیٰ کا حلقہ ہے، وزیر اعلیٰ سوات سے ہیں، MPAs ہیں ان کے۔ کل یہ غائب تھے، جیسے گدھے کے سب سے سینگ غائب ہوتے ہیں۔ عمران خان جلسے کرے، جلسے پہ جلسہ، اور چیزیں کہہ رہے ہیں، اس بات کے بارے میں ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی وہ حکومت ہے، اور یہ جو پالیسی ہے اس کے بارے میں وہ ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ تو حوالے کیے ہیں، سول جو حکومت ہے انہوں نے یہ جرنیلوں کے حوالے کیے ہیں۔ ہمارے ہاں عملاً ان معاملات میں جرنیل شاہی قائم ہے۔ تو ایک چیز لاسٹ پہ، اگر پاکستان کو یہ توقع تھی کہ افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان میں عسکریت پسندوں کی سرگرمیوں کو ختم کرنے میں مدد کریں گے، تو کیا یہ اپروچ مسئلے کا حل تھی، ہے، اور یا یہ والی کوششیں آپ سمجھتے ہیں کوئی نتیجہ نکال سکتی ہیں؟
چاہتا نہیں ہے. دیکھیں ہم جب اس پالیسی پہ تنقید کرتے ہیں تو ہم بحیثیت پاکستانی اس پہ تنقید کرتے ہیں. یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. پاکستان اقتصادی طور پر دیوالیہ ہے اور ہم ایک طرح سے ایک اقتصادی ترقی نہیں کر سکتے, صنعتی ترقی نہیں کر سکتے, ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم نہیں کر سکتے اسی پالیسی کی وجہ سے. اسی لیے ہم اس پر تنقید کرتے ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ سول حکومت جو ہے اس کو بااختیار ہونا چاہیے. پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے. ہمیں جیو اکنامک کی طرف جانا چاہیے. پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے ترقی کی, لیکن ہم کن چکروں میں پڑ گئے ہیں. طالبانائزیشن 40 سال سے ہم افغانستان کو طالبان ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ پالیسی غلط ہے, یہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو اس سے بہت نقصان پہنچا ہے, خدا نخواستہ بہت بڑا نقصان, اس سے زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے.